عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سمیت 20 افراد کے خلاف FIR درج، صحافیوں سے بدسلوکی کا الزام۔ جہاز میں سفر کرنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز ہو گئی جاری، عمل نہیں کریں گے تو لگے گی پابندی۔ مغربی بنگال، ممتا بنرجی کو اسپتال سے ملی چھٹی، ڈاکٹروں سے کئی مرتبہ کر چکی تھی درخواست۔ قرآن سے آیات نکالنے کی عرضی سپریم کورٹ میں ڈالنا انتہائی مذموم حرکت، نوید حامد کا بیان۔ ایوان میں شراب پر ہنگامہ، نتیش کے وزیر سے استعفیٰ کا مطالبہ۔ کسان تنظیموں نے بنگال کے ووٹروں سے کی BJP کو ووٹ نہ کرنے کی اپیل۔ منی بس اور ٹرالے کے ٹکرا جانے سے 5 لوگوں کی موت، 12 زخمی۔ کیرالہ اسمبلی انتخابات، UDF اتحاد میں سیٹ شیئرنگ پر اتفاق، کانگریس 91 نشستوں پر کرے گی مقابلہ۔ انٹرنیٹ پر اجارہ داری کی بدعت جلد ختم ہو جائے گی، ٹرمپ برنزلزی کا بیان۔ کنگنا رناوت نے مہاتما گاندھی کو بھی نہیں بخشا، کیا متنازع ٹویٹ۔ بہار NDA کو لگا جھٹکا، کئی RLSP لیڈران کارکنان RJD میں ہو گئے شامل۔ سعودی عرب، وزیر حج اور شہری ہوابازی کی سربراہ سمیت اہم عہدیدار ہوئے تبدیل۔ صدر ایردوغان کے اقتصادی اصلاحات پیکیج کی عالمی سطح پر بازگشت۔ افغانستان، ہیرات اور قندوز میں حملوں میں پولیس اہلکار اور فوجی ہلاک۔ فوجی قوتوں کی حوثیوں کے خلاف نمایاں کامیابی، یمن میں۔ آزاد وکھلا انڈین پیسیفک علاقہ عظیم اہمیت کا حامل ہے، جو بائیڈن کا بیان۔ نائجیریا، گزشتہ روز اغوا کردہ 210 افراد میں سے 180 بازیاب۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اتر پردیش کے مراد آباد کی۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور SP کے قومی صدر اکھلیش یادو کی پریس کانفرنس میں ہوئی مار پیٹ کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ مراد آباد میں اکھلیش یادو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان کے خلاف صحافیوں سے مار پیٹ کے معاملے میں IPC کی دفعہ 147، 342 اور 323 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر SP ضلع صدر جے ویر سنگھ یادو نے بھی صحافیوں کے خلاف معاملہ درج کرایا۔ پولیس نے دفعہ 160، 341، 332 اور 353، 504، 499 اور 120BJ کے تحت 2 نامزد صحافیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ آنے والے دنوں میں ہوائی جہاز کا سفر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو خاص احتیاط برتنی ہوگی۔ مسافر اس میں لاپرواہی کریں گے تو ان کے خلاف ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن سخت کارروائی کر سکتا ہے۔ دراصل ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو لے کر DGCA نے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ اگر مسافر طیارہ میں ماسک نہیں پہنتا ہے اور ساتھ ہی کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر مسافر بار بار یہ غلطی دہراتا ہے تو ان کے ہوائی سفر پر طویل مدتی پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج کے بعد ممتا بنرجی اچھا ریسپانس کر رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ ممتا بنرجی بار بار چھٹی دیے جانے کی درخواست کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کچھ ہدایت کے ساتھ چھٹی دے دی گئی ہے۔ راجدھانی کلکتہ کے SSKM اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ممتا بنرجی کی صحت کا 7 دنوں بعد پھر سے جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر جناب نوید حامد نے
قرآن کی آیات کو اس سے نکالنے کے متعلق ریٹ کو سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے شرانگیزی اور شہرت پانے کی مذموم خواہش پر مبنی عمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں چاندمل چوپڑا کی طرف سے کلکتہ ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی شرانگیزی کے لیے بھارت جیسے سیکولر اور جمہوری ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، بہار میں اپنی حکومت کے وزیر پر شراب بندی قانون کی دھجیاں اڑانے کے لگ رہے الزامات سے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پریشان ہو گئے ہیں۔ اس تعلق سے نتیش حکومت کو ہفتے کے روز بھی اپوزیشن کے زبردست ہنگامے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہفتے کو آر جے ڈی سمیت اپوزیشن پارٹی کے اراکین اسمبلی نے غیر قانونی شراب فروخت کرنے کے الزامات پر ریاستی وزیر رام سورت رائے کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی میں خوب ہنگامہ کیا تھا۔ اس کے بعد بولنے کا موقع نہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے اپوزیشن اراکین نے اسمبلی سے نکل کر راج بھون مارچ کیا تھا۔ ناظرین، کسان مہا سبھا کے لیڈر راکیش ٹکیت نے آج کلکتہ کے بھوانی پور میں مہا پنچایت میں شرکت کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ بی جے پی کسان مخالف جماعت ہے اور کسان کے مفادات اور ان کے مسائل سننے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سوراج انڈیا کے لیڈر یوگیندر یادو نے کہا کہ کسان چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو سبق سکھایا جائے۔ مختلف کسانوں کی وفاقی تنظیم سنیکت مورچہ جو مرکزی حکومت کے ذریعے قوانین کے خلاف گزشتہ 4 مہینوں سے زائد عرصے سے دہلی کے مختلف سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اب کسانوں کی تنظیموں نے جن ریاستوں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں کسان تنظیمیں بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، راجستھان میں جودھ پور ضلع کے باپ تھانہ علاقے میں آج صبح منی بس اور ٹرالے کے ٹکرا جانے سے 2 خواتین سمیت 5 لوگوں کی موت اور 3 خواتین اور 6 بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق دہلی کے یہ لوگ گھومنے کے لیے جیسلمیر جا رہے تھے۔ صبح تقریباً 7 بجے قومی شاہراہ نمبر 11 پر علاقے کے گاڑنا گاؤں کے نزدیک ان کی منی بس سامنے سے آ رہے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 5 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ناظرین، کیرالہ اسمبلی انتخابات کا وقت قریب ہے جس کے لیے بائیں بازو اتحاد اور کانگریس کی زیر قیادت اتحاد کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیرالہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے 6 اپریل کو ووٹنگ ہوگی جس کا نتیجہ 2 مئی کو آئے گا۔ اس سلسلے میں کانگریس کی زیر قیادت اتحاد یعنی یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یا UDF میں سیٹ شیئرنگ سے متعلق معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ اس سیٹ شیئرنگ کے تحت کانگریس 91 نشستوں پر مقابلہ کرے گی، وہیں IUML انڈین یونین مسلم لیگ 27 نشستوں پر انتخابات لڑے گی۔ ناظرین، انٹرنیٹ کے موجد ٹم برنر-زلی نے کورونا کی عالمی وبا کے بعد انٹرنیٹ کی نوجوانوں تک رسائی کو ممکن بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وقت انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ ایجاد کی 32ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے خط میں ٹم برنر-زلی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کا اثر و رسوخ آن لائن نیٹ ورکس کے علاوہ ان کی کمیونٹی میں بھی محسوس کیا جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کی بڑی تعداد کو انٹرنیٹ تک رسائی نہ ہونے کے باعث اپنی قابلیت اور خیالات شیئر کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ ناظرین، اپنی متنازع اور نفرت پھیلانے والے بیانات کے لیے بدنام فلم اداکارہ کنگنا رناوت نے ایک بار پھر متنازع بیان دیا ہے۔ اس بار اس نے مہاتما گاندھی کے لیے کچھ ایسا کہا جس کے لیے انہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ایک ٹویٹر صارف کے ٹویٹ پر رپلائی کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے لیکن شاید وہ ایک عظیم شوہر نہیں تھے۔ کنگنا نے اس رپلائی میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ مہاتما گاندھی نے بیت الخلاء صاف کرنے سے انکار کرنے پر اپنی بیوی کو گھر سے باہر کر دیا تھا۔ ناظرین، سابق مرکزی وزیر اور راشٹریہ لوک سمتا پارٹی RLSP سربراہ اپیندر کشواہا اپنی پارٹی کو نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل یو میں ضم کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، لیکن وہ ایسا کر پاتے اس سے پہلے انہیں پارٹی کے سرکردہ لیڈران نے زبردست جھٹکا دیا۔ جمعہ کے روز RLSP کے ریاستی صدر وریندر کشواہا، جنرل سیکریٹری نرمل کشواہا سمیت بڑی تعداد میں پارٹی لیڈران نے RJD کی رکنیت حاصل کر لی۔ اتنا ہی نہیں، پارٹی کے تمام عہدیداروں نے اپیندر کشواہا کو چھوڑ کر پوری پارٹی کو RJD میں ضم کر دیا ہے۔
ناظرین، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزیر حج و عمرہ محمد صالح بن تن کو ان کے عہدے سے سبکدوش کرتے ہوئے عصام ابن سعد ابن سعید کو نیا وزیر حج مقرر کیا ہے۔ وہ نئی وزارت کی ذمہ داری کے ساتھ وزیر مملکت کی فرائض بھی سر انجام دیتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے اعلان کردہ اقتصادی اصلاحات پیکیج کی بیرون ملک وسیع پیمانے کی بازگشت سنائی دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ صدر ایردوان نے ترک معیشت کو تقویت دینے والے بعض اقدامات کا اعلان کیا ہے اور افراط زر کی شرح کو دوبارہ سے یکائی کے ہندسے تک گرانے کا عندیہ دیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے اقتصادی اصلاحات پیکیج سے متعلق خبر کے لیے یہ سرخی لگائی ہے۔ ایردوان نے اقتصادی اصلاحات منصوبے میں افراط زر اور سرکاری بجٹ کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ ناظرین، طالبان عسکریت پسندوں کے افغان صوبے قندوز میں مسلح حملے میں 6 فوجی ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ قندوز ضلع شورا کے ممبر عبدالاحد توریال قاقار نے پریس کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے قندوز کی تحصیل خان آباد کی فوجی چوکی پر مسلح حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین، یمن میں فوجی قوتوں کے وسیع پیمانے کے حملوں میں تعز شہر کی 4 تحصیلوں کو ایک دوسرے سے ملانے والے الاقدہ نواحی علاقے سمیر، مقبانہ، جبل غباری، قویحہ اور الوتویر الاعلیٰ علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ دفاعی نظام کو تباہ کیا گیا جسے غیر ملکی ماہرین چلا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مستقبل کے لیے آزاد و کھلا انڈین پیسفک علاقہ عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ بائیڈن کی جانب سے قواڈ ممالک کے طور پر بیان کردہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور جاپانی وزیر اعظم سوگا یوشیہیدا کے ساتھ ویبینار اجلاس کا اہتمام کیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کا اہتمام کرنے والے بائیڈن نے بتایا کہ مستقبل کے لیے آزاد و انڈین پیسفک علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، نائجیریا کے صوبے قندونا کے ایک بورڈنگ اسکول سے اغوا کردہ 210 افراد میں سے 180 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، جن میں 42 طالبات اور 8 معلمات بھی شامل ہیں۔ صوبائی سلامتی و داخلی امور کے کمشنر سامیول آروان کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ روز ماندو علاقے میں واقع ایک بورڈنگ اسکول پر دھاوا بولتے ہوئے کم از کم 210 افراد کو اغوا کر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔